وأباح إرسال الثلاث وأباح نہیں وفرع على هذا أن التخلي لنفل العبادة افضل من الاشتغال بالنکاح. یہ عبارت ملی ہے آپ لوگوں کو؟ عبارت مل گئی؟ نہیں ابھی نہیں دیکھ رہی ہوں. جہاں تک کل پڑھا تھا نا ہم نے کما ذکرہ الشافعی رحمہ اللہ، اس سے آگے ہے وفرع علی هذا. جی مل گئی استاد جی. مل گئی ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفرع على هذا ان التخلی لنفل العبادت افضل من الاشتغال بالنکاح. پیچھے گزر چکا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ہمارا اختلاف، اور اس میں یہی ثابت کیا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نکاح ایک عقد مالی ہے، ایک مالی معاملہ ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا اس پر جو احکامات مرتب ہوں گے وہ بھی عقد مالی والے ہی ہوں گے، سمجھے؟ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، جب نکاح ایک عقد مالی ہے، ایک مالی معاملہ ہے، تو پھر نکاح میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی نوافل پڑھتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح ایک عقد مالی ہے، ایک مالی معاملہ ہے. جب یہ مالی معاملہ ہے تو دنیا ہے، تو نفل تو پھر عبادت ہے، تو عبادت بہتر ہے نا دنیا سے. اس لیے نفل میں مشغول ہونا یہ زیادہ بہتر ہے نکاح میں مشغول ہونے سے. تو اپنے اصول کے مطابق انہوں نے حکم کا ترتب کیا اس کے اوپر، چونکہ عقد مالی، جب عقد مالی تو دنیا اور نفل عبادت، تو عبادت بہتر ہے نا دنیا سے، لہذا نوافل میں مشغول ہونا یہ زیادہ بہتر ہے نکاح میں مشغول ہونے سے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، یہ ان کا مسلک. اور ہمارے نزدیک قد علمنا ما فرضنا، ہم نے مقرر کیا ہے، مہر اللہ نے ہم نے مقرر کیا ہے. تو پھر جب اللہ نے مقرر کیا ہے تو یہ شریعت ہے، سمجھے؟ اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 11 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں اور نکاح کی بڑی ترغیب دی ہے، بلکہ مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی تاکید بھی فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. تو ہمارے نکاح سنت ہے. جب نکاح سنت ہے تو سنت کا درجہ نفل سے بڑھ کر ہے. جب سنت کا درجہ نفل سے بڑھ کر ہے تو نکاح میں مشغول ہونا نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. نکاح میں مشغول ہونا نوافل میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی حیثیت سنت کی ہے اور اس کی حیثیت نفل کی ہے، تو سنت کا درجہ نفل سے بڑھ کر ہے، سمجھے؟ لہذا نکاح میں مشغول ہونا نفل میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے. تو وہ اپنے اصول کے مطابق چلے کہ عقد مالی ہے، سمجھے؟ وفرع، اسی پر تفریح کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. اسی پر تفریح کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ان کا اصول تھا اسی سے یہ مسئلہ نکالا. تفریح کا معنی یہ کیا، ان التخلی
اپنے آپ کو خالی رکھنا یعنی تنہا چھوڑ دینا، نفلی عبادت کے لیے تنہا کر لینا اپنے آپ کو، افضل یہ زیادہ بہتر ہے، من الاشتغال بالنکاح نکاح میں مشغول ہونے سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ عقد مالی، عقد مالی تو دنیا، اور نوافل جو ہے وہ عبادت، تو عبادت بہتر ہے نا دنیا سے، وہ اپنے اصول کے مطابق چلے۔ ہمارے نزدیک قد علمنا ما فرضنا، ہم نے مقرر کیا شریعت، بلکہ حضور کی سنت، النکاح من سنتی، اور سنت کا درجہ نفل سے بڑھ کر ہے، لہذا نکاح میں مشغول ہونا نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جب وہ کچھ لوگ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور ازواج مطہرات سے جا کر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں، تو اس کے بعد انہوں نے ایک ان میں سے یہ کہنے لگا، میں تو کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، میں تو ہر وقت عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ تو یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، نکاح میری سنت ہے، سمجھے؟ گویا اس کو تنبیہ فرمائی کہ تیری سوچ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہی نکاح سنت، اور سنت کا درجہ جو ہے نفل سے بڑھ کر ہے، لہذا ہمارے نزدیک یہ مال نہیں، یہ دین ہے، بلکہ نفل سے بڑھ کر ہے، سنت ہے، تو اس میں مشغول ہونا نفل میں مشغول ہونے سے بہتر ہے۔ علماء نے ہم نے مقرر کیا، ہم سے مراد اللہ، تو شریعت کا عمل داخل، سنت کی حیثیت، یہ نفل سے بڑھ کر، ہم اپنے اصول کے مطابق چلے۔ اسی طرح وہ اباحہ، دوسرا یہ مسئلہ بھی سمجھے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عقد مالی، نکاح ایک عقد مالی ہے، لہذا احکامات اس پر عقد مالی والے مرتب ہوں گے، تو اگلا مسئلہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اصول کے نکاح عقد مالی ہے یہ نکالا کہ جب نکاح عقد مالی ہے تو عقد مالی جو ہے تو اس کو تو پھر جیسے طرفین چاہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں، سمجھے؟ اب مثال کے طور بے کر لی ہے، عقد مالی ایک کر لیا، ایک معاملہ کر لیا ہے، اب یہ دونوں راضی ہو گئے بائیں اور مشتری اس کو ختم کرنے کو، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کر دیں، تھوڑا آج ختم کر دیں، تھوڑا کل کر دیں، تھوڑا پرسوں کر دیں، یا اکٹھے ہی سارا کر دیں، تو جیسے عقد مالی میں جیسے تصرف کرنا چاہیں، جیسے فسخ کرنا چاہیں، جیسے ختم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تو نکاح بھی تو عقد مالی ہے، تو اس کو بھی جیسے ختم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ایک طلاق دے کر ختم کر دو، یا ایک ہی توہر میں 3 طلاقیں دے کر ختم کر دو، یا ہر توہر میں ایک ایک طلاق دے کر ختم کر دو، یا تینوں طلاقیں اکٹھی دے کر ختم کر دو، اس کی مرضی ہے، کیونکہ یہ بھی عقد مالی ہے۔ تو جیسے دوسرے عقد مالی کو جیسے چاہے طرفین ختم کر سکتے ہیں، جیسے چاہے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی جیسے چاہے ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ اباح ابطالہ، نکاح چونکہ ایک عقد مالی ہے، لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مباح قرار دیا، مباح کا معنی جائز قرار دیا، کس بات کو؟ کہ چونکہ یہ ایک عقد مالی ہے لہذا اس کا باطل کرنا طلاق کے ذریعے کیف ما شاء الزوج، جیسے شوہر چاہے ختم کر، کہ عقد مالی ہے نا، جیسے عقد مالی کو جیسے چاہے ختم کر سکتے ہیں، تھوڑا آج کر دیں، تھوڑا 10 دن بعد کر لیں، اور تھوڑا 30 دن بعد کر لیں، مرضی ہے، یا سارے ہی آج معاملہ ختم کر لیں، یہ بھی جائز ہے کیونکہ ایک مالی معاملہ ہے۔ تو نکاح بھی تو ایک عقد مالی ہے، تو جیسے شوہر چاہے ختم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر من جمع، یہ من بیانیہ ہے، من بیانیہ یعنی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی تینوں طلاقیں جمع کر لے، کیا معنی؟ ایک ہی توہر میں 3، عورت ناپاکی کے بعد پاک ہوئی ہے نا، اب اس نے کیا کیا، پاکی کے اندر ایک طلاق آج دے دی، ایک 3 دن بعد دے دی، 3 دن بعد ایک اور دے دی، تو ایک ہی پاکی میں تینوں دے دی، یہ بھی جائز ہے، عقد مالی ہے نا، جیسے چاہیں ختم کر لیں۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جمع ہو گیا، وہ تفریق، ہر طہر میں ایک ایک طلاق جدا کر کے دے، ایک اس پاکی میں دی، پھر حیض آیا پھر پاکی آئی، ایک اس میں طلاق دے دی، پھر حیض آیا پھر پاکی آئی، ایک اس میں دے دی، جیسے سنت طریقہ ہے ایسے بھی دے سکتا ہے۔ وَأَبَاحَ إِرْسَالَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مباح قرار دیا تینوں طلاقیں اکٹھے دینے کو مباح قرار دیا۔ مثال کے تو بھی کہتے ہیں میں تینوں طلاقیں دی، یہ بھی وہ کہتے ہیں جائز ہے، کیوں؟ عقد مالی ہے نا، اور جب مالی معاملہ تو جیسے چاہے شوہر اس کو ختم کر سکتا ہے، ایک ہی توہر میں ٹھہر ٹھہر کے تین دے دے، تین توہروں میں ایک ایک کر کے ختم کر دے، یا ایک ہی جملے میں ایٹم بم گرا دے اور پکا ہی معاملہ ختم کر دے، سمجھے؟ یہ بھی اس کو اختیار ہے، کوئی ممانت نہیں، کوئی گناہ نہیں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نکاح سنت ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ سنت ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس لیے اکٹھی تین طلاقیں دینا یہ گناہ ہے، بلکہ سمجھو حرام ہے، حرام، اس کو بولتے ہیں طلاق بدی، یہ شیطان کی طلاق ہے، اکٹھی تین طلاقیں دے دینا یا ایک ہی توہر میں تین طلاقیں دے دینا، نہیں، بلکہ ہر توہر میں ایک ایک طلاق دے، یا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی طلاق دے کر بیوی کو چھوڑ دے، اس کو بولتے ہیں طلاق احسن، سب سے اچھا ایک ہی طلاق دے دے، اس کے بعد رجوع نہ کرے اگر نہیں رکھنا چاہتا، سمجھے؟ وہ عدت گزرے گی، عدت گزرتے ہی نکاح ختم ہو جائے گا، ایک ہی طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا، لڑکی آزاد ہو جائے گی، جہاں چاہے نکاح کرے، یہ جدھر جانا یہ بھی چلا جائے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس میں فائدہ یہ ہوگا کل کو اگر دونوں کو غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ چلو غلطی ہوگی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر تینوں طلاقیں دے دیں پھر تو حلالے کے بغیر کوئی صورت ہی نہیں ہے حلال ہونے کی، پھر یہ بھی رو رہی ہے، پھر وہ بھی رو رہا ہے، تو یہ بھی پریشان ہے تو وہ بھی پریشان ہے، تو اس سے یہ طلاق بدعی ہے، یہ ناپسند طلاق ہے، یہ طلاق کی صورت ٹھیک نہیں ہے کہ ایک ہی توہر میں تین دے دے، وہ غصے کے اندر آ کر تینوں دے کر چل، یا کٹھی تین دے دے، پھر بعد میں پریشانی ہوگی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ تو نکاح سنت ہے، اس لیے بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت طلاق دے، اول تو طلاق ہی نہ دے، کوشش کرے کہ ویسے ہی گاڑی چلتی رہے، لیکن اگر مجبوری ہو، بد اخلاقی انتہا کو پہنچ چکی ہو، تو پھر اس کیس کے اندر بوقت ضرورت بقدر ضرورت طلاق دے، اور بقدر ضرورت کیا؟ ایک طلاق دے دے، ایک سے بھی تو وہی کام حاصل ہو سکتا ہے نا، کہ عدت گزرے گی ایک طلاق کے بعد، رجوع نہیں کیا ہوگا، لڑکی آزاد ہو جائے گی، وہ جہاں چاہے کر لے، سمجھے؟ تو آئندہ کے لیے راستہ بھی کھلا رہے گا، واپس آنا چاہے تو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں دونوں، تو اس لیے ایک طلاق دے دے، طلاق احسن ہے، دو دینا یا تین دینا یہ طلاق بدی ہے، گناہ ہے، یہ صورت ٹھیک نہیں، کیونکہ نکاح سنت ہے، سمجھے؟ اس لیے آنکھیں بند کر کے ایٹم بم نہ چلائے، بلکہ بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ایک سے کام چلائے، کیونکہ سنت کو ختم کر رہا ہے، بڑے دینی اور دنیاوی مسالے اس کے ساتھ متعلق ہیں، تو ایک ہی ایٹم بم کے ساتھ کام کر۔ اب ہمیں فون آتا ہے نا کئی دفعہ، رو رہی ہوتی ہے، اب میرے پاس ایک کیس آیا کراچی سے، فیملی تھی، تو خاتون بہت گرم تھی، میں نے اس کو سمجھایا بھی، میں نے کہا نہیں کریں، ایسے نہیں کریں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کر لیں۔ اس نے کہا مفتی صاحب میں نے رستے بند کرنے ہیں سارے، میں کہا رستہ دیکھو نا، ایک طلاق بھی دے دیتا ہے، عدت گزرے گی تو ختم ہو جائے گا، تمہاری مرضی ہے، پھر اس کے ساتھ رو نہ رو، یہ طلاق بائن کروا دیتا ہوں میں۔ وہ کہنے لگی مجھے پکی طلاق چاہیے، میں نے ادھر سے ہلنا بھی نہیں ہے، اس کو تینوں دے۔ لڑائی اس حد تک آگے بڑھ گئی، جھگڑا بڑھ گیا، بڑا میں نے اس کو سمجھایا بھی، وہ نہ سمجھی۔ اب کیا ہوا، اس کو پھر دینی پڑ گئی تینوں طلاقیں۔ جب گئی ہیں، ٹرین کراچی پہنچی ہے، ابھی پتہ نہیں پہنچی بھی ہے یا نہیں پہنچی ہے، وہ دوبارہ واپس ادھر آ کر اس نے رونا شروع کر دیا میرے آگے۔ اس نے کہا کوئی رستہ، میں نے کہا میں کیا رستہ نکالوں، ہم مسئلہ بتاتے ہیں بناتے، تو اب تو کوئی رستہ تم نے خود سارے رستے بند کر دیے ہیں، اب کوئی صورت نہیں ہے علاوہ حلالے کے۔ اب وہ بھی رو رہا ہے، اب یہ بھی رو رہی ہے، پریشان ہے، تو سمجھے اس لیے یہ معاملہ بدعی ہے، یہ گندی طلاق ہے۔
اصل طلاق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نکاح سنت ہے اور طلاق کے ذریعے سنت کو ختم کرنا ہے. تو سنت اگر ختم کرنی ہے تو ضرورت کے وقت، بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت، یہ دو جملے یاد رکھو، کیونکہ سنت کو ختم کرنا ہے. وہ کہتے ہیں دنیاوی معاملہ ہے، لہذا ایک دے دے، دو دے دے، تین دے دے، اکٹھی دے دے، ایک ایک کر کے دے دے. دنیا کا معاملہ ہے، جیسے مرضی کرے کر لے. کیف ما شاء الزوج، ہمارے نزدیک دنیا نہیں دین ہے، سنت ہے، اور طلاق اس کو ختم کرنا ہے. لہذا بوقت ضرورت اور بقدر ایک سے ہی کام چلائے، سمجھو. اور اس سے بھی زیادہ دینا تو ہر توہر میں ایک ایک دے دے. ایک ہی توہر میں ایک دینا، دو دینا، تین دینا، یہ اکٹھی تین دینا، یہ ناجائز ہے، یہ طلاق بدعی ہے، گندی طلاق. تو وہ اپنے اصول پر چلے، عقد مالی لہذا دنیا، لہذا جیسے چاہے تصرف کرے شوہر. ہم کہتے ہیں سنت لہذا دین، لہذا بوقت ضرورت اور بقدر ایک ہی سے کام چلائے. اکٹھی تین طلاق دینا طلاق بدعی ہوگا، گناہ ہوگا. یہ مسئلہ بھی اسی سے نکل آیا. آگے وَجَعَلَ استاد جی عَقْدَ ایک سوال النِّكَاحِ قَابِلًا لِلْفَسْخِ. آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی ایک سوال پوچھ سکتی ہوں یہاں پہ؟ اس کو آپ لکھ لینا، یہ سبق میرا ختم ہو جائے پھر میں آپ سے لیتا ہوں سوال، ٹھیک کیونکہ جی ٹھیک. ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے نا، ترتیب کے ساتھ چلاتے رہتے ہیں اس کو. کر لوں یہ پہلے کرنا سوال؟ اس سے اگر متعلق ہے تو کر لیں. نہیں ٹھیک، کریں سوال. نہیں بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ طلاق کاؤنٹ میں آ جائے گی، جیسے ایک دی ہے اور دوبارہ نکاح کر لیا عدت کے بعد، ہاں تو یہ وہ بڑا ایک اچھا سوال کاؤنٹ میں آ کیا آپ گئی. نے. یہ طلاق کاؤنٹ میں آئے گی، ٹھیک، یہ ایک جو یعنی اب طلاق اگر دے رہا اس ہے کے نا بعد دوبارہ کوئی ریفٹ اس کی آتا ہے بات تو کر. وہ دوسری کنسیڈر ہوگی. جی بالکل، یہ ایک کاؤنٹ ہوگی. اس کے بعد اگر دوبارہ پیچ اپ ہو جاتا ہے ان کا تو آئندہ دو کا حق رہ جائے گا، پھر آئندہ ساری زندگی اس کے پاس دو جی کا حق ٹھیک. ہے. اور اگر دو دے دیے پھر ایک کا حق رہ جائے گا. یہ ختم نہیں ہوگی، نکاح تو بحال ہو جائے گا رجوع کے ذریعے، سمجھے، یا دوبارہ نکاح کر لیا تو نکاح تو بحال ہو جائے گا، لیکن یہ طلاق ختم نہیں ہوگی. راجی یہ نکاح ایک کا رہے طریقہ گی، وہی ہوتا ساری ہے جیسے زندگی پہلے رہے گی. نکاح کا ہوتا ہے، آئندہ اگر دو گواہوں دے کے گا تو ساتھ، ایک مہر یہ کے ہوگی. ساتھ. جی نکاح کا طریقہ جی دوبارہ وہی ہوتا ہے، گواہوں کے ساتھ نکاح، وہ مہر کے یعنی مہر کے ساتھ سیم سب وہی کچھ. طریقہ ہے. اچھا ٹھیک جی ٹھیک. بالکل وہی طریقہ ہوگا. یہ ظاہر نکاح ہو رہا ہے نا، گواہ بھی ہوں گے، ایجاب و قبول بھی ہوگا، نیا مہر بھی ہوگا. البتہ ایک بات ہے، کیس تو ہمارے پاس یہ بہت سارے آتے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو یہ جو قانونی جو نکاح نامہ ہے نا اس کو دوبارہ سے لکھنا، پھر دوبارہ سے رجسٹرڈ کروانا، وہ قانونی جو لوازمات ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. شرعی نکاح کر لو دوبارہ، وہ تو پہلے رجسٹرڈ ہو چکا. تو قانون کے کاغذوں میں تو یہ میاں بیوی ہے نا، تو پھر ہم شرعی تقاضے پورے کروا لیتے ہیں. تو باقاعدہ اور زبانی طور استاد پر جی وہ جو نکاح بھی طلاق ہوئی ہے ہوگا، اس کو گواہ بھی بھی ہوں. رجسٹر کرواتے ہیں قانونی طور پہ؟ دیکھیں اگر تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے دوبارہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، پہلے تو یہ بات بتاؤ. اگر وہ کہتے ہیں جی پکی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے دوبارہ نہیں رہنا جی، اب ہم نے کہیں اور، لڑکا کہتے ہیں میں نے کہیں اور کرنی ہے، لڑکی کہتی ہے میں نے کہیں اور کرنی ہے، ہم کہتے ہیں پھر رجسٹرڈ کرواؤ. اب وہ رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں. رجسٹرڈ کروانے کے بعد پھر ان کو جو قانون ہے 90 ڈیز کے بعد وہ طلاق کے مؤثر ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں قانونی طور پر. اب وہ قانونی طور پر بھی آگے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے نکاح رجسٹرڈ ہو چکا، وہ کمپیوٹرائز دور ہے. تو اگر وہ رجسٹرڈ نہ کروایا تو شرعی طور پر تو نکاح ہو جائے گا، لیکن خرابی یہ آئے گی کہ جیسے ہی دوسرا نکاح ہوگا تو فوراً وہ کمپیوٹر میں جب یہ درج ہوگا دوسرا نکاح نامہ تو لکھا ہوا آ جائے گا اس نے تو پہلے بھی نکاح کیا تھا خاتون نے، اور ان صاحب نے بھی پہلے نکاح کیا تھا. وہ کہیں گے آپ نے پہلے نکاح کیا تھا، طلاق نامہ دکھاؤ جی. تو وہ اگر آپ قانونی کاغذات ان کو نہیں دکھلائیں گے تو وہ پھر رجسٹرڈ ہی نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے نا، وہ تو پھر مجبوری ہے کروا. لیکن اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی جی نہیں ابھی ہم نے دوبارہ پیچ اپ کرنا ہے، پھر ہم کہتے ہیں رجسٹرڈ کروانے کی ضرورت نہیں. طلاق کے لیے رجسٹرڈ کروانا تو کوئی ضروری نہیں ہے نا. دیکھو پاکستان تو اب بنا، کاغذات بھی پاکستان کے ابھی بنے طلاق والے. اس سے پہلے تو سادہ کاغذ کے اوپر یہ زبانی کلامی ہو جایا کرتی تھی طلاق. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا؟ جی جی بالکل کلیئر ہے، شکریہ. چلے وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع. یہ
تیسرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا یہ عقد مالی ہے، اس لیے ان کے نزدیک یہ عورت جو ہے یہ خلا کے ساتھ نکاح فسخ کر سکتی ہے، یعنی خلا اگر کر لے عورت اپنے بندے کے ساتھ تو وہ نکاح اس خلا کے ذریعے فسخ ہو جائے گا۔ جیسے عقد مالی ہے نا، عقد مالی بے، اس کو یہ دونوں تراضی طرفین سے بائی اور مشتری اس کو فسخ کر سکتے ہیں اگر دونوں راضی ہو جائیں۔ آپ نے باب الاقالہ پڑھ لیا ہوگا کتاب البیوع میں، تو اگر دونوں راضی ہو جائیں اس عقد مالی کو فسخ کرنے کے اوپر تو دونوں فسخ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نکاح بھی تو ایک عقد مالی ہے، اگر خاوند بیوی دونوں راضی ہو جائیں تو نکاح کے ذریعے فسخ کر سکتے ہیں۔ جیسے عقد مالی فسخ ہو سکتا ہے، یہ بھی تو عقد مالی ہے، یہ بھی فسخ ہو سکتا ہے خلا کے ذریعے، وہ اکالے کے ذریعے فسخ ہو گئے، خلا کے ذریعے فسخ ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ عقد مالی نہیں، مال نہیں، سمجھے؟ لہذا ہمارے نزدیک یہ خلا کے ذریعے نکاح فسخ نہیں ہو سکتا، بلکہ خلا ایک طلاق ہے۔ دونوں نے باہمی رضامندی سے اگر خلا کیا تو ایک طلاق ڈل جائے گی۔ فرق کیا ہے کہ خلا کے ذریعے جو طلاق ہوتی ہے ہمارے نزدیک بھی طلاق بائن ہوتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں خلا فسخ نکاح ہے، اس میں بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر تو دونوں صورتوں میں نکاح ختم ہو رہا ہے، بیوی آزاد ہو رہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک خلا فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں، ہمارے نزدیک طلاق ہے۔ لہٰذا اگر دوبارہ یہ دونوں نکاح کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آئندہ 2 طلاقوں کا حق رہ گیا ہمارے نزدیک، کیونکہ خلا بھی تو ایک طلاق تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، تینوں طلاقوں کا حق اس کو ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خلا فسخ نکاح ہے، خلا طلاق نہیں ہے، کیونکہ عقد مالی ہے۔ جیسے دوسرے عقد مالی فسخ ہو سکتے ہیں، خلا کے ذریعے نکاح بھی فسخ ہو سکتا ہے۔ یہ فسخ ہے، طلاق نہیں۔ ہم کہتے ہیں طلاق بائن ہے، فسخ نہیں۔ لہذا ایک طلاق پڑ جائے گی، طلاق بائن، نکاح بھی خلا کے ذریعے ہو جائے گا، دوبارہ نکاح کریں گے، میاں بیوی بن جائیں گے، لیکن آئندہ 2 طلاقوں کا حق رہ جائے گا، ان کے نزدیک 3 کا۔ تو یہ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عقد مالی، تو جیسے دوسرے عقد مالی دونوں طرفین کی رضامندی سے فسخ ہو سکتے ہیں، بے فسخ ہو سکتی ہے، یہ بھی فسخ ہو سکتا ہے۔ تو خلا فسخ ہے کیونکہ عقد مالی، اور عقد مالی فسخ ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ عقد مالی نہیں، لہذا یہاں فسخ نہیں چلے گا، نکاح میں طلاق چلتی ہے، تو خلا طلاق ہے، تو اس کے ذریعے ایک طلاق ہو جائے گی۔ آئندہ خاوند کے پاس 2 طلاقوں کا حق رہ جائے گا، وہ اپنے اصول کے مطابق چلے، ہم اپنے اصول کے مطابق، اور ان کا اصول کیا تھا؟ عقد مالی، اور ہم دنیا، ہمارے نزدیک عقد مالی نہیں، عبادت ہے، سنت ہے، ہم اپنے طریقے کے مطابق چلیں گے، ہم اپنے اصول کے مطابق مسائل لیں، وہ اپنے اصول کے مطابق مسائل کا ترتب کریں گے۔ بات سمجھ آئی یا پھر اوپر سے گزر گئی؟ استاد جی یہ اس صورت میں ایک طلاق کا حق جا رہا ہے نا کہ اگر خلا باہمی رضامندی سے ہوئی ہے تو ہمارے نزدیک طلاق ہو گئی نا، طلاق بائن۔ خلا تو ڈیمانڈ عورت کرتی ہے نا، شوہر کی ہر وقت رضامندی تو نہیں ہوتی اس میں، یعنی کئی دفعہ خاوند اگر رضامند نہیں ہے تو خلا ہوگا ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں۔ اچھا تو وہ خلا کیوں کے لوگ لیے کہتے ہیں خاوند کا کورٹ جا رضامند کر ہونا طلاق لے ضروری لیں گے، وہ کیا کانسیپٹ ہے؟ وہ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ خلا کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ خاوند بھی راضی ہو، بیوی بھی راضی ہو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بیوی ڈیمانڈ کرے، بیوی بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، خاوند بھی کہہ سکتا ہے چلو ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ نہیں خوش ہو، نہیں رہنا چاہتی ہو، تو جانا چاہتی ہو، تو ٹھیک ہے، مجھے خلا کر لیتے ہیں، تو خلا کر لیتے ہیں، مجھے حق مہر معاف کر دو۔ اب پہل اس نے کر لی ہے، وہ کہتی ہے مجھے منظور ہے، خلا ہو جائے گا، یا بیوی کہتی ہے میری جان چھوڑ دو، میں حق مہر چھوڑ دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، خلا ہو، بس اس میں دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر دونوں کی ہونی چاہیے۔ رضامندی نہیں ہے نا تو وہ خلا نہیں ہوگا۔ ہاں پھر جو عدالت میں چلے جاتے ہیں نا، پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاوند کی طرف سے ظلم بھی بہت ہوتے ہیں، زیادتی جی بھی بہت ہوتی ہے، اتنی زیادتی۔ اس دن خاتون کہتی ہے مفتی صاحب اگر آپ کو میں دکھا سکتی، میرے آنکھیں جو ہے نا اس میں خدا کی قسم خون ہے،
میرا چہرہ مار مار کے سجا دیا ہے، میرا جو سر ہے نا سر، اس کے اندر وہ بن گئے ہیں، پتہ نہیں گولے بن گئے ہیں، ایسا اس نے مجھے مارا ہے، اور مجھے تو ایمبولنس میں لے کر گئے ہیں گھر سے، اتنا ظلم اور یہ کیا ہے۔ اب وہ طلاق بھی نہیں دیتا، خلا پہ بھی راضی نہیں ہے، میں کہ اس سے مانگو طلاق، کہتی ہے میں نے مانگی نہیں دیتا مجھے، میں کہ اس کو خلا لے لو مہر چھوڑتی ہوں، کہتا خلا بھی نہیں دینا، میں کہ ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو کہا کہ آپ ایک کام کرو کہ آپ کو جو میں طریقہ بتلا رہا ہوں نا اس طریقے کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ وہ کہتی کیا؟ میں کہا آپ جا کر ادھر دعویٰ کرو عدالت میں، اور اس کو ثابت بھی کرنا ہے گواہوں سے، کیونکہ خالی دعویٰ بغیر ثبوت کے معتبر نہیں ہوتا۔ دعویٰ یہ کرو ناقابل برداشت تشدد، اس بنا پر میرا نکاح فسخ کر دیا جائے، تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرو، خلا کا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد اس نے جا کر دعویٰ کر دیا۔ اب وہ ہے کہ اب یہ تنسیخ نکاح کا جب دعویٰ ہوگا تو پھر بندہ جو ہے وہ پیش بھی ہوا، ادھر سے گواہوں نے جا کر گواہی دے دی، اور وہ اس کے حق میں عدالت نے فیصلہ کر دیا۔ ظاہر ہے وہ تو اس کا تو میڈیکل بھی ہو چکا تھا، اور دوسرا گواہ بھی موجود تھے، شرعی طریقے سے بھی ثابت تھا، قانونی طریقے سے بھی وہ ظلم ثابت تھا۔ اگر ایسا کوئی ظلم ہو رہا ہو کہ نفقہ ہی نہیں دے رہا، یا یہ کہ تشدد کر رہا ہے ناقابل برداشت، تو پھر اس کیس میں اگر وہ عدالت تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ چاہے خاوند نہ بھی راضی ہو، تنسیخ نکاح کے لیے خاوند کا راضی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اب یہ جو عام طور پر دعویٰ کرتے ہیں نا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ خلا کا دعویٰ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا تنسیخ نکاح اور خلا میں فرق۔ یہ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے بھی ایک تحریر ہمیں ملی، یہ کافی سال پرانی بات ہے، تو دارالعلوم کراچی اور ہمارا پھر یہ مشترکہ موقف تھا کہ چونکہ اب ان کو خلا اور تنسیخ کا فرق عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اب اگر یہ خلا کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور خاوند راضی نہیں ہوتا اور ظلم ثابت ہو جاتا ہے، تشدد یا نفقہ نہ دینا، تو پھر اس کیس میں اگر عدالت فیصلہ کر دے گی تو نکاح ہم تنسیخ نکاح ہی شمار کریں گے اور نکاح ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ باریکیاں ہوتی ہیں، عام طور پر خواتین اپنے طور پر چلی جاتی ہیں، ختم کروا دیتی ہیں، اور دوبارہ جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو شرط پائی نہیں گئی، تو شرعی تقاضے پورے نہیں کیے، لہذا تنسیخ نہیں ہوئی، تو اب وہ دوبارہ بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ جج کہتا ہے میں نے ایک دفعہ ختم کر دیا، بس یہی قانون، اب بھاگ جاؤ ادھر سے، اب کوئی دوبارہ نہیں ہوگا، اب دوبارہ سنوائی بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے ہی پوچھ لیا جائے، تو وہ میں نے آپ کو موٹا موٹا تو بتلا دیا کہ وہ خلا کے لیے تو باہمی رضامندی دونوں کی ضروری ہے، تنسیخ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بات تنسیخ سمجھ آئی یا نہیں؟ اور خلا ان دونوں تنسیخ میں نکاح، فرق آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تنسیخ نکاح، تنسیخ نکاح تنسیخ نکاح میں نکاح پھر ختم کر کوئی رہے ہیں، طلاق کا حق بھی استعمال نہیں ہوا اور عورت نے مہر بھی چھوڑا ہے، ہاں یہ دونوں باتیں ہوئی ہیں۔ جب جی، طلاق کا حق کیونکہ استعمال نہیں ہوا شریعت تو نے اگر پھر کسی قاضی وقت، کو اور جج، پھر اس کا مطلب کہ دوبارہ ان کا ہاں نکاح ہو سکتا ہے اس میں بغیر حلالہ کے؟ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے نا، جی بالکل ہو سکتا ہے، جی بغیر حلالے کی، کیونکہ 3 طلاقیں تو نہیں ہوئی ہیں، تنسیخ نکاح صرف خالی ایک کورٹ تنسیخ آرڈر ہے نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے جس نا، سے وہ، تو اس کے بعد یہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، وہ تو یہ کورٹ آرڈر ہے جس کے ذریعے نکاح ختم ہوا ہے۔ جی بالکل، اچھا، یہ کیونکہ شریعت نے جج کو، دیکھو نا شریعت تو جانوروں کا اتنا خیال کرتی ہے کہ جانور کے اوپر بھی ظلم کرنا حرام ہے۔ آج کل میں وہ جامعہ میں ہدایہ پڑھا رہا تھا، اس میں نے کہا چلو یہ قربانی والے مسائل پڑھو، قربانی آ رہی ہیں، اس میں خدا کی قسم جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھو کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا، اس کو تکلیف ہوگی ذبح ہوتے دیکھ کے، پھر اس کو پتہ چل رہا ہے مجھے بھی ذبح کرنا ہے، اور صرف رگیں کاٹنی ہے، کاٹنے کے بعد حرام مغز میں چھری نہیں چلانی، کسائی چلاتے ہیں نا کہ جلدی جاننے، حرام ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جانور کے اتنے حقوق ہیں تو کیا انسانوں کے حقوق نہیں ہیں؟ سمجھے؟ اس طرح پھر جب وہ بعض بندے بھیڑیے بن جاتے ہیں نا جی،
تو پھر اس کے اندر اس کیس میں اب وہ طلاق بھی نہیں دیتے، خلا بھی نہیں دیتے، پھر قاضی شریعت نے جج کو اور قاضی کو ولایت عامہ دی ہے، تم اگر سمجھتے ہو کہ ظلم واقعی ثابت ہو چکا ہے تم ختم کر دو، وہ چاہے نہ بھی ختم کرے وہ بھی ختم ہوگا، ورنہ ختم کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں، ساری زندگی روتی رہے گی، پریشان رہے گی۔ یہ انگلینڈ میں ایک بنی ہوئی ہے شریع کونسل، ایک کونسل، تو اس کا ہمارے ساتھ ہوا ہے الحاق۔ وہ ہوتا کیا ہے، وہ یہی ہوتا ہے، وہ کیس ہی تقریباً 95% کیس ان کے پاس آ رہے ہیں نا، وہ یہی آ رہے ہیں ادھر بڑی کہ جی وہ ان کے پاس ادھر آتے ہیں فیصلے کے لیے، وہ ادھر مجھے واٹس ایپ کر دیتے ہیں، ادھر سے جب ہم فیصلہ دیکھ کر میں ان کو واٹس ایپ کرتا ہوں اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی وہ مسائل جہاں وہ ضرور سمجھتے ہیں، تقریباً 80% سے زیادہ مسائل میرے نمبر پہ واٹس ایپ کرتے ہیں، وہ اس میں ہوتا ہی یہ ہے، وہ فک کونسل ہے، وہاں لڑکی آتی ہے، لڑکا اگر ادھر سے بھاگ کر پاکستان آ گیا، ادھر سے ہم اس کو کال کرتے ہیں کہ بھئی تم اس کو، اب ظاہر ہے ادھر تو مسلمان جج موجود نہیں ہے، وہاں تو کونسلیں بنی ہوئی ہیں، اب ہم اس کو بلاتے ہیں کہ بھئی تم میرے پاس آ جاؤ، نہیں آیا پھر آ جاؤ، تمہیں پھر موقع دے رہے ہیں، پھر وہ آ جاتا ہے، پھر بتلاؤ یہ چیز تم نے کی تھی یا نہیں کی تھی، لڑکی کہہ رہی کی ہے، اس کو کہتے ہیں گواہ، گواہ نہیں ہے تو ہم اس کو تو قسم اٹھا، تو اگر یہ مان جاتا ہے تو پھر ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں پیچ اپ کی، نہیں وہ کہتی ختم، تو کہتے ختم کر دیا جی، خلا پہ راضی نہیں ہوتا تو نکاح فسخ ہو جائے گا جی، اور جہاں قاضی اور جج موجود ہے مسلمان وہاں پھر عام بندہ نہیں کر سکتا، وہاں جج ہی کرے گا۔ اب امریکہ ہے، برطانیہ، وہاں کونسلیں چل رہی ہیں یہی فسخ نکاح کی۔ خیر آپ نے بات شروع کی، بات لمبی ہو گئی، اس کے علاوہ مجھے بتلائیں کوئی چیز سمجھنی تو نہیں ہے، بات کلیئر ہو گئی؟ جی استاد۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، میں آپ کو روز روز یہ کہتا ہوں کہ ٹولیاں بنا کر 2-2 3-3 آپ اس کا تکرار شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، اس کا تکرار شروع کر دیں، اور آپ نے چھٹیوں میں بھی اس کو دیکھتے رہنا ہے، کیونکہ جیسے یہ آرام سے آتا ہے نا سمجھ میں، ایسے ہی آرام سے چلا بھی جاتا ہے۔ یہ آیا تھا اور سمے میں بھی آ گیا تھا، تو یہ ایک مہمان تھا جو نئی نئی چیز آئی تھی آپ کے ذہن میں، وہ کہتے ہیں میری قدر ہی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے وہ واپس چلا جائے گا، اور قدر کیا، تکرار کریں، اس کو یاد کریں، تو اس لیے اس کی قدر کریں ورنہ یہ نکل جائے گا، اس کو تکرار کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے، هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام۔